زندگی بھر کبھی نہیں تھے. تو لیڈ لیں, گھر میں بیٹھے بیٹھے اکانومی ٹھیک کرنے کا ایک منصوبہ جو ہے نا, 5-7 بندے بلا آپ کے پاس تو اب بھی بڑے شاندار, بلکہ جتنا گند تھا آپ کا, وہ آپ کے اوپر یہ ایک اور مہربانی انہوں نے کی کہ وہ سارا فاسد مادہ آپ کے اندر سے نکال کے باہر پھینک دیا. ان کی طرف تو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا, آپ کی وجہ سے ہم انہیں برداشت کرتے تھے. شکر الحمدللہ وہ یہ اس سوال کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. آپ کی مردم ناشناسی کے حوالے سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایک کا نام لے لے کر آپ سے پوچھوں, اور آپ کو چھبیاں دے دے کر آپ کو پوچھوں کہ آپ کو منع کرتے تھے, ہم آپ سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مت لائیں, انہیں اگر آپ لے بھی آئے ہیں تو انہیں فارغ کریں. لیکن بہرحال ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے الگ کر دیا, ایک سسٹم کے تحت کیا. لیکن اب بھی آپ ایک پیرالل, جیسے ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, آپ ایک شیڈو اکانومی چلا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کلیہ, کوئی راز, کوئی فارمولا نہیں ہے تو مجھ جیسے عاجز مسکین سے کہیں, ہم 4-5 چیزیں آپ کو ایک دن میں بتا دیتے ہیں کہ آپ اگلے 4-5 روز ایک بہترین ایکسرسائز گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. مقدمے چلتے رہنے دیں, سیاست ہوتی رہنے دیں. للکارنے سے پرہیز کریں, کیونکہ للکار نے آپ کو کچھ نہیں دیا, نہ آپ کو کچھ دیا, نہ ملک کو کچھ دیا, بلکہ ملک بہت پیچھے چلا گیا. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جی ہم نے ایکسپوز کر دیا سب. تو ایکسپوز وہ کرتے ہیں جو مخفی ہو, جو چھپا ہوا ہو. ہر چیز کا ہر ایک کو پتا تھا, آپ نے ویل کو دوبارہ انوینٹ کیا. اوکے, اب پہلی بات تو یہ کہ مختصراً مجھے بتائیے کہ جہاں حالات پہنچ گئے ہیں, آپ کے حریف تو کہتے ہیں کہ پہنچانے میں سب سے بڑا رول آپ کا ہے. میں ایگری نہیں کرتا. کل جو میں دیکھ رہا تھا وہ صحافی بار بار آپ پر یہی چڑھائی کر رہا تھا, بی بی سی کا تھا غالباً. وہ جہاں حالات پہنچ چکے ہیں, آپ کو امید ہے کہ آسانی سے واپس آ جائیں گے؟ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ للکارنا ہے کیا. یہ کہنا کہ پاکستان آئین کے اوپر چلے اور قانون کے اوپر چلے, یہ للکارنا ہے. یہ کہنا کہ جب پنجاب گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ ہم نے ڈیزالو کی تو 3 مہینے میں آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے تھا, اور الیکشن نہیں ہوا. اس حکومت نے آئین کے خلاف چلی گئی, آئین کو مسترد کر دیا. تو یہ للکارنا ہے. اور یہ کہنا کہ قانون ہو, انصاف ہو, جو ہمارے سے ہو رہا ہے ظلم. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شیڈو کیبنٹ بنا دیں. کیا سارے لوگ تو انڈر گراؤنڈ ہیں؟ ہماری یا پارٹی انڈر گراؤنڈ ہے یا جیلوں میں ہے. تو میں کدھر سے شیڈو کیبنٹ بنا دوں؟ دیکھیں, میں نے سوائے اپنے آئین کے اوپر اور قانون, جو میں 27 سال سے بات کر رہا ہوں, میں اب نہیں کر رہا. یہ چیزیں میں 27 سال سے کہہ رہا ہوں. مجھے جیل میں ڈالا گیا جب میں آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہوا, جو لائرز موومنٹ تھی, میں جیل میں گیا تھا تب. دیکھیں آفتاب, یہ پلیز ایک چیز سمجھیں, اچھے بن کے جی کہ آپ ساروں کو خوش کر دیں. آپ اگر آپ رائے حق کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے, آپ اس ملک کے انصاف کے نظام کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, جو ظلم ہو رہا ہے ابھی, جس طرح انہوں نے ہمارے ورکرز کو 10,000 لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا, 4-5 جگہوں میں آگ لگی ہے, وہاں انویسٹیگیٹ کریں. تو سارے پاکستان میں جس کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے. دیکھیں یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ ایک پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس ملک میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے. یہ میری بات سمجھ جائیں کہ جب آپ عدلیہ کو کنٹرول کر لیں, میڈیا کو کنٹرول کر لیں, آپ ایک جو مین پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں, تو جمہوریت تو ختم ہو گئی. جمہوریت ختم ہونے کا مطلب آزادی ختم ہو گئی. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, جس طرح مجھے سمجھ آ رہی ہے, کہ ایک انسان آزادی اور انصاف کے لیے کھڑا ہو, حقیقی آزادی کے لیے, اور وہ للکار ہے لوگوں کو. یعنی ان کی بات نہیں کر رہے جو اس ملک کے اندر قانون ختم کر رہے ہیں, جو آزادی ختم کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہیں, اور ہم جو کہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے آئین کے اور قانون کے ساتھ, وہ غلط ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, اس سے ملے گا کچھ نہیں, حاصل حصول کچھ نہیں ہو رہا. ملک جتنا پیچھے جا چکا ہے, اس کے پاس سر گنجائش کوئی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ملک پیچھے چلا گیا. مجھے بتائیں کہ جب جنرل باجوہ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ, جب مجھے پتا چلا یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف, میں نے کہا دیکھیں یہ سازش کامیاب ہو گئی, یہ ملک سنبھال نہیں سکیں گے. ہمارا اس وقت پاکستان کا اکنامکس